الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والی دردناک داستان، جو کہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ جس سے آج ہر چوتھا، پانچواں، تیسرا گھر متاثر نظر آتا ہے۔ غور سے بات کو سنیے گا اور چیز سے سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ایک وکیل صاحب ہیں جس کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، اور وہ کلائنٹ آ کر اپنی جو داستان سناتا ہے تو یہ آپ بیتی کی طرح ہم سنائیں گے کہ میں بہت ہی ناز و نعم میں پلی ہوئی لڑکی تھی، اکلوتی تھی، اور میری ماں نے میرے بہت نخرے اٹھائے، اور جو بھی فرمائش ہوتی میری ماں پوری کر دیتی۔ میرے والد صاحب سمجھاتے کہ ہر خواہش پوری نہ کی جائے، آگے جا کر مشکلات ہو سکتی ہیں، تھوڑا سا بچے کو ہارڈ بھی بنانا چاہیے، لیکن میری والدہ نہ سنتی، ساری خواہشات میری پوری کرتی، اور بہت ہی ناز و نعم میں، بڑی نعمتوں میں، اور بہت ہی زیادہ لگژوریس سٹائل میں میری تربیت ہوتی چلی گئی۔ میں اسکول سے کالج آئی، اور کالج کے بعد 20 سال کی عمر میں ایک اچھا رشتہ ملا اور میری شادی کر دی گئی۔ میری والدہ بار بار کہتی تھی ابھی انتظار کر لیں، مزید اچھا رشتہ آ جائے گا، لیکن لڑکا ہینڈسم تھا، کھاتا پیتا تھا، گھرانہ بھی اچھا تھا۔ شادی ہو گئی، کچھ خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ملایا، اور بادر ناخواستہ ماں بھی مان گئی۔ شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد میری تربیت نہیں تھی، میں گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں امی سے کرنے لگی۔ امی کی خود ایسی عادت تھی کہ وہ گھر کی باتیں اپنے گھر کیا کرتی تھی، وہ بڑے مزے لے کر میری باتیں سنتی اور مجھے الٹی پٹی پڑھاتی، میرے شوہر کے خلاف کرتی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر لڑائی کرنے لگی، اپنے شوہر سے لڑنے لگی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میرے 3 بچے ہو گئے، لیکن میری روش نہیں بدلی۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی، رس کر بیٹھ جاتی، اپنے شوہر کو تنگ کیا کرتی تھی۔ میری ماں ایک ایک بات کو سنتی اور مجھے کچھ سیدھا سمجھانے کے بجائے ہر مرتبہ کوئی منفی بات سکھا کر بھیجتی، جو سن کر میں سارا اپنے سسرال میں آ کے انڈیل دیتی۔ ایسا ہوتا چلا گیا، اور ایک دن سخت قسم کی لڑائی ہوئی۔ میں رس کر، بیماری کا بہانہ کر کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے باپ نے مجھے بہت سمجھایا، بہت ڈانٹا، اور یہ کہا دیکھو اس دور میں اچھے رشتے نہیں ملتے، لڑکا بہت اچھا ہے اور ہر طرح سے سمجھدار ہے، جاؤ اور اپنے گھر کو بساؤ، اپنی ماں کی باتوں میں نہ آؤ۔ لیکن میری ایک عادت بن چکی تھی کہ میں ہر بات اپنی ماں سے کرتی، اور میری ماں مجھے میرے شوہر کے خلاف ہی کرتی۔ ایک ہی موقف تھا کہ تمہارا رشتہ ہی صحیح جگہ نہیں ہوا اور تمہارا شوہر ہی خراب آدمی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ بہرحال کچھ اور عرصہ گزرا، میں ایک چھوٹی سی بات پر دوبارہ لڑ کے بیٹھی، اور میرا شوہر جو 10 سال سے یہ سب کچھ سہ رہا تھا، ایک دم اس کی زبان پر 3 دفعہ طلاق کا لفظ آیا، اور یوں قصہ ختم ہوا۔ میں اٹھی، اپنے والد صاحب کو فون کیا اور کہا ابو لڑائی ہو گئی، مجھے لینے آ جائیں۔ جان بوجھ کر میں نے طلاق کا نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا انہیں بہت صدمہ ہوگا۔ جب والد صاحب آئے، میرے شوہر نے تحمل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ان کو بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب ایک دم شوق میں آ گئے، انہوں نے رکشہ کرانے کی کوشش کی، لیکن میرے سابقہ شوہر نے ان کا اصرار کیا کہ نہیں انکل آپ گاڑی پر جائیں، اور گاڑی پر ان کو بھیج دیا۔ میرے ابو سارے رستے خاموش بیٹھے رہے۔ جب گھر پہنچے، گھر پہنچ کر انہوں نے آتے ساتھ ہی ماں جی سے کہا خوش ہو جاؤ، تمہاری محنت کا پھل آ گیا ہے، تمہاری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، اور اب سنو میں تمہیں بھی طلاق دیتا ہوں۔ اور اسی وقت انہوں نے میری ماں کو بھی طلاق دے دی۔ کہہ کر انہوں نے بظاہر خوشی کے انداز میں کہا دیکھ لو، یہ اس کہانی کا اختتام ہے جو تم نے شروع کی۔ یہ کہہ کر میرے والد صاحب گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ 4 دن تک ابو کا کچھ پتا نہ چلا، ہم بڑے پریشان تھے، خاندان والے بھی بول رہے تھے۔ اچانک چوتھے دن میرے کزن کا فون آیا کہ مل گئے ہیں تایا جی، مل گئے ہیں، میں ان کو گھر لا رہا ہوں۔ اور گھر کیا پہنچا، کفن میں لپٹی ہوئی لاش، اور پتہ یہ چلا کہ کوئی ٹکر نہیں لگی، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ سڑک کنارے ان کی لاش ملی ہے، شاید ان کا ہارٹ فیل ہوا تھا۔ اور پھر وہ لڑکی وکیل سے کہتی ہے کہ جناب میں نے اور میری ماں نے ابو کا دل بند کیا۔ ابو اپنی زندگی میں ہی گھر اپنی بیوی یعنی میری ماں کے نام کر چکے تھے، ہم نے گھر کا ایک پورشن کرائے پہ دے دیا، ددیال والوں نے ملنا چھوڑ دیا تھا، وہ ہمیں اپنے ابو کا قاتل کہا کرتے تھے، اور ہم بظاہر سفید پوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بڑے پریشان تھے۔ دن رات میرے ذہن میں ابو کی شکل آتی،
میرا شوہر بالکل برا آدمی نہیں تھا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، بس امی کی پڑھائی ہوئی اس سبق کے ذریعے میں نے اپنا گھر برباد کر دیا. میرے 3 بچوں میں 2 بڑے بچے مجھ سے لڑ کر اپنے باپ کے گھر جا چکے ہیں، اور مجھے پتا ہے تیسرا بھی چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہوگا وہ بھی حالات سن کر ضرور چلا جائے گا. اب میری اور امی میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے. میری امی نے اپنا گھر بھی ایسا ہی رکھا تھا، وہ بھی سب باتیں نانی کو بتایا کرتی تھی، وہ ابھی بھی ابو کو برا کہتی تھی، اور میں امی کو یہاں تک کہہ دیتی، امی اگر ابو نے آپ کو پہلے طلاق دے دی ہوتی تو آج میری طلاق نہ ہوتی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اس کہانی میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سے پہلو موجود ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیے گا، گھر کے اندر کبھی کسی تیسرے کو نہ لے کر آئیں. دیکھیے میاں بیوی کے اندر سارے دن میں 100 نہیں 1000 باتیں ہوتی ہیں، اور ہر بات کی ایک عمر ہوتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوئی جو 2 منٹ بعد بھول جائیں گے، کئی باتیں ایسی ہوئی جو 10 منٹ بعد بھول جائیں گے، اور کئی باتیں ایسی جو صبح ہوئی تو شام تک بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی امی کو کال کر کے وہ بات بتا دی، ان کے نزدیک اب آپ کا شوہر بہت ہی برا آدمی ہو سکتا ہے، وہ نہیں بھولیں گی کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں. شوہر بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گی، وہ نہیں بھولیں گی. کبھی کسی تیسرے کو بیچ میں انوالو نہ کریں، یہ راز ہوتا ہے، اس سے راز ہی رہنے دیں. بہت سے ملک ایسے ہیں، میں نے پڑھا ہے ان ملکوں کے اندر شادی کے جو اوائل کے دن ہوتے ہیں اس میں کاؤنسلرز بلائے جاتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ شادی کے شروع میں میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ ان کا بھی عمر چھوٹی ہوتی ہے، نیا رشتہ بنا ہوتا ہے، وہ اس کو مینج نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ سجیشن دینے والا وہ کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ مشورے دیتا ہے، دونوں سے حالات پوچھتا ہے اور پھر ان کی ٹریجیکٹری کو سیٹ کرتا ہے. کیونکہ شادی کے شروع میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں، جیسی بھی شادی آپ کی ہوئی، ارینج میرج ہوئی، لو میرج ہوئی، یا کوئی بھی انداز ہوا، اب آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک ہے انویسٹمنٹ اور ایک ہے سیکریفائس. قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ جو آپ کے پاس آیا وہ کوئی نہر میں تیرتی ہوئی لکڑی تو نہیں ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے، بچپن سے اس کی اپ برنگنگ، جس طرح پرورش ہوئی، جس باپ بھائی کو اس نے دیکھا، وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کر آئی ہے، اور ادھر کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب ان دونوں کو ملانے میں ریکنسیلیشن کے اندر پرابلم ہوگی. Remember, wedding is a relation between 2 imperfect people who have agreed to live with the imperfections. شادی 2 ایسے بندوں کے درمیان رشتہ ہے جو نامکمل، دونوں ہی نامکمل ہیں، دونوں میں غلطیاں ہیں، غلطیوں کو نبھانا ہی تو محبت ہے. تو سوسائڈ کے بارے میں بھی یہاں بات ہوئی. سوسائڈ ریٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوسائڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. بہرحال جو کیس یہاں پر تھا سوسائڈ کا تو نہیں بنتا لگ رہا، وہ تو ایک شوق تھا. اور جو ڈپریشن کی انتہائی فیزز ہے، میڈیکل ریسرچ کے مطابق یہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ اس کی وجہ، وہ اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ شوق میں انسان چلا گیا، بڑی دیر تک وہ اس کیفیت میں رہا، تو ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے. بہرحال اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، نئے شادی شدہ جوڑوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور والدین کو خصوصی طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں، سمجھائیں کہ اب جہاں پر آ گئی ہو اسی جگہ پہ رہنا ہے، یہیں پہ رہ کے باتوں کو سنوارنا ہے، سنبھالنا ہے. آئیے اس بارے میں اب ایک ماہر کی رائے سن لیتے ہیں. جیسے اس اسٹوری میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچی تھی، چھوٹی تھی، اگر فادر کچھ منع کر رہا ہے، ماں پیچھے سے اس کو کنٹینیو کر رہی ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ بیسکلی آپ سب کانشیس لیول پہ بچے کو پروگرام کر رہے ہو کہ باپ سے یہ چیز چھپانی ہے، اور ماں چونکہ اس کو پیمپر کر رہی ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناجائز بات بھی میری ماں جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے. تو پھر اگر غلط بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایون سسرال میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، تو پھر وہ ماں کے ساتھ ہی وہ ڈسکس کرتی ہے، اور ماں جو ہے اس کی جیسی بھی پروگرامنگ کر رہی ہے وہ اس کے مطابق اپنے ڈیسیجن لیتی ہے. خاص طور سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. ماں اگر بچی کی شادی ہو گئی اور وہ بیٹی ماں کو بتاتی ہے کہ یہ پرابلم ہے، اور ماں کہتی ہے ہاں یہ پرابلم ہو گیا، تو یعنی وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب بیٹی نے کس طریقے سے اس پرابلم کو لینا ہے. لیکن بڑے سے بڑے پرابلم کو سن کے بھی اگر ماں کہے اچھا بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، مطلب یہ ہے ماں نے اس پوری سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو بیٹیوں کی گھر میں ہی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ بیٹا سسرال میں کچھ بھی ہو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مت بتانا، وہ ایک الگ فیملی ہے،
ایک الگ کلچر بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مائیں تربیت اس طرح سے کرتی تھی کہ بیٹا مر کے ہی وہاں سے نکلنا ہے، تربیت اس طرح سے ہوتی تھی کہ بیٹا کچھ بھی کر لو اپنا گھر نہیں بگاڑنا، لیکن آج ایسا دور آ چکا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو تو فوراً سے ہمیں بتاؤ، دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بیسکلی آپ کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کی تربیت کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو بیسک گھریلو کام کاج ہیں وہ سکھانے چاہیے، پھر کچھ عرصے گھر میں کروانے بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب سسرال جائے گی بیٹی تو کر لے گی، اور آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روٹی پکانا بھی سسرال میں سیکھتی ہے اور سالن پکانا بھی سسرال میں سیکھتی ہے۔ تو بھائی وہ کوئی ملازمہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر شوہر ہے وہ جا کے کماتا ہے تو کیا وہ ملازم ہے؟ کیا وہ کمانے کی مشین ہے؟ نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی یعنی مرد اور عورت کو دنیا میں پیدا کیا، تو دونوں کا ایک رول ہے۔ مرد کا رول ہے کہ وہ جائے گا، پیسہ کمائے گا اور فیڈ کرے گا، عورت کا رول ہے کہ گھر سنبھالے گی، بچوں کی تربیت کرے گی۔ تو اس رول کو بیلنس وے میں جب لے کے چلیں گے تو گھر میں ایک زبردست زندگی کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو فادر فگر ہوتا ہے اس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ بیوی کی جو شروع میں ہی غلط باتیں ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں، کسی بھی سمجھوتے کے تحت، پیار محبت کے تحت بیوی کو کریکٹ کرتے رہیں۔ یہ سوچیں کہ کل جب یہ بچوں کی پرورش کرے گی تو یہی ساری چیزیں آگے کنٹینیو ہوں گی۔ آج آپ نے اگنور کر دیا، کل وہی چیزیں کنٹینیو ہوں گی۔ تو اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے رہیں۔ ماؤں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نیگیٹو چیزیں فیڈ نہ کریں۔ آئیے اس بارے میں اب روحانی علاج سن لیتے ہیں کہ ہم ایسے معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے، شادی چلتی رہے، بچی رہے، کیا ہو سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ آج کی اسٹوری ملاحظہ فرمائی نا، اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی اس کے اندر عبرت بھی ہے۔ پہلی بات تو ناظرین میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی بے جا ضدیں، بے جا خواہشات یہ پوری نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی خیر فرمائے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، دائمی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اس اسٹوری میں آپ نے ملاحظہ فرمایا نا کہ کس طرح اس لڑکی کا گھر برباد ہوا، کس طرح ان میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی اور ان کا گھر برباد ہو گیا، اور والدین پر یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی جب بچیوں کا گھر ٹوٹتا ہے اور ان کے درمیان طلاق ہو جاتی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرے، زندگی ہماری خوشگوار گزرے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ بچیوں کی شادی کریں نا تو عورت کو چاہیے کہ رخصتی کے بعد سے لے کر اپنے گھر پہنچنے تک، جس وقت رخصتی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک کثرت کے ساتھ یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا رؤوف، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہے، الحمدللہ عز و جل زندگی یہ خوشگوار گزرے گی، آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ ضمناً ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں محبتیں رہیں گی، آپس کے شکوک و شبہات، آپس کی بدگمانیاں، آپس کی لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور گھر میں اتفاق رہے گا۔ اس کے لیے آپ صرف لاہوری نمک لیں اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے، گھر میں جو کھانے میں آپ نمک استعمال کرتے ہیں اس نمک میں آپ شامل کر لیں، پھر جب کھانا بنائیں، روٹی بنائیں تو اس میں یہ دم کیا ہوا نمک استعمال کریں۔ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل گھر میں اتفاق رہے گا، محبتیں قائم رہیں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، گھر میں موجود بچوں کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جب والدین لڑائیاں کرتے ہیں اور گھر کے اندر فضا بڑی عجیب سی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ انہوں نے سکینز کیے بچوں کے اور انہیں پتہ چلا کہ وہ بچے جو لڑائی جھگڑے والے گھروں میں رہتے ہیں ان بچوں کے دماغ کی MRI جب کی گئی
تو ایسے ہی اس میں چینجز ہوتی ہیں جیسے کوئی فوجی وہ بیٹل گراؤنڈ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو تو اس کے دماغ میں جو چینجز ہوتی ہیں ایسی چینجز بچوں کی ایم آر آئی میں آئی. وہ بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کو نہیں پتا کیا انالائز کرنا ہے کیا کرنا ہے, وہ بچہ اس چیز کو پک نہیں کر پا رہا ہوتا. تو چلیں اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے گھروں میں لڑائی جھگڑے سے بچے اور اس کو مینج کریں. آئیے اس حوالے سے ایک عالم دین کی رائے سن لیتے ہیں, مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ جو واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے, اس میں سیکھنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں. بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک بیٹی کو طلاق ہوئی اور خود اپنی بیوی کو بھی طلاق دے بیٹھے. یاد رکھیں کہ جو گھر ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کی حکمت عملی سے چلتے ہیں. آپس میں ساز باز کر کے ایک حکمت عملی کا ماحول بنانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کو ضد سے چلایا جائے, جیسا کہ سٹوری کے اندر ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی تربیت اچھی کرو, بہت زیادہ لاڈ پیار نہ کرو کہ بعد میں سمجھانا مشکل ہو جائے. ہاں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق لاڈ پیار بھی کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں کہ یہ منع ہے, شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے, لیکن دیگر سارے کام اپنے ساتھ ساتھ موجود ہیں. لیکن بیوی ہے کہ وہ ضد پہ اڑی ہے, جو شوہر نے کہا بالکل اس کے اگینسٹ, بالکل اس کے خلاف چلنا ہے, اس کے مطابق نہیں چلنا. یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری بیوی کے اوپر ہر جائز کام کے اندر یہ واجب ہوتی. واجب کا بھی ترک کیا, گناہگار ہوئی اور گناہ کی نحوست بھی بڑھی. پھر یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ پہلی درسگاہ ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. بیٹی جب ماں سے شیئر کرتی, اور عام طور پر بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے گھروں کی جو معاملات ہیں وہ اپنی ماں سے شیئر کرتی ہیں. اول تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں, انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. میاں بیوی کے بہت سارے خلوت کے معاملات ہوتے ہیں, آپس میں گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں, اس کو خود ہینڈل کرنا چاہیے. بندے کے اندر ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود اس کو ہینڈل کر سکے. اچھا اگر ایسا نہیں بھی ہو پا رہا, میاں بیوی کو بٹھا کر سمجھا دیا جاتا ہے جس سے طلاق سے بچ جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں طلاق ہر معاملے کا لڑائی کا حل نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مفتیان کرام سے پہلے مشاورت کریں, اور پھر اس کے بعد اگر وہ سمجھیں کہ واقعی ضروری ہے تو وہ آپ کو اس کا ذہن دے دیں تو پھر سٹیپ لیں, لیکن وہ بھی ایک طریقہ کار کے مطابق جیسا کہ شریعت کا اصول ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اکٹھی تینوں طلاقیں دے دیں, اب پھر دوبارہ گھر کی بچت کی صورت ہی نہ رہے, کیونکہ جیسے تین الگ الگ طلاقیں واقع ہوتی ہیں ویسے اکٹھی دینے سے بھی تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں. اب واپسی کا راستہ پھر پاسبل نہیں ہوتا, کوئی بھی واپسی کا راستہ ہوتا ہی نہیں. اور اب تین بچے ہیں, چار بچے ہیں, بچوں کا مستقبل جو ہے, ان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے, بچے در بدر ہو جاتے ہیں. تو ہر معاملے کا حل طلاق نہیں ہے, تو اس لیے مفتیان کرام سے مشاورت کی جائے, آسان انداز سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر میں لڑائیوں کی بجائے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے, حکمت عملی سے ایک نظام کو لے کر چلیں. اور ماں کے پاس جب بیٹی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آتی ہے تو ماں اسے سمجھائے کہ بیٹی اس معاملے کو حل کرو, خود حل کرو, اور کس طرح کرنا ہے اسے بتائے. اس نے اخلاق کے ساتھ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنا ہے, نہ کہ اس کے بالکل اگینسٹ جا کر, ورنہ کیا ہوگا کہ نقصان ہے, پھر طلاق ہوتی. اور اگر ماں اچھی تربیت کرے گی اور ماں اچھا ذہن بنائے گی, اسی طرح باپ بھی اچھا ذہن دے گا, تو میں سمجھتا ہوں گھروں سے طلاقوں کے واقعات ختم ہو جائیں گے. پروگرام آپ نے دیکھا, بہت کچھ سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا. فیملی مینجمنٹ ایک پورا چیپٹر ہے, دینی رہنمائی اس حوالے سے حاصل کیجئے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ریلیشنز تھے, کیسا آپ نے اس ریلیشن کو نبھا کے ہمیں سکھایا, اور بھی جو اولیاء کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے, عورت کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, اور کیا انداز رکھا جائے کہ یہ سٹوری, یہ کہانی اور زندگی کا یہ بہاؤ یہ بہترین انداز سے چلتا جائے. جب یہ سب چیزیں آپ سمجھیں گے, سیکھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی وہ امن کا گہوارہ بنتی جائے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے.